كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ناچیز کو کہتے ہیں محسن عباس حیدر. پروگرام ہے رونق رمضان اور میرے ساتھ السلام علیکم. روز کے وعدے کی طرح ایمی خان اور محسن حاضر ہیں رونق رمضان لے کر. امید ہے ہمیشہ کی طرح روزے اچھے جا رہے ہوں گے اور بس اختتام پذیر ہیں.
جی 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 افسوس بھی ہے لیکن خوشی بھی ہے کہ تاخراتیں نصیب ہو رہی ہیں. دعاؤں کی ابھی وقت باقی ہے ہمارے لیے اور سمیٹنے کے لیے آج ہم پھر حاضر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی جس کلام کو پڑھنے کی سعادت میں نے حاصل کی، یہ مالک نے مجھے عطا کیا تھا میرے اس بنجر ذہن پر. جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں. میرا بڑا اس معاملے میں ایک پختہ یقین ہے کہ یہ ان کے اذن کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا. جب تک وہ خود نہ چاہیں. تو اس میں ایک وہ شعر ہے بھی کہ وہ جو کریں سو کریں خود مجھے عطا لکھوں، میری مجال کہ میں شان مصطفیٰ لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بہت ہی خوبصورت، ہمیشہ کی طرح ایک اچھا دل، ایک اچھی سوچ اور ایک اچھی زبان رکھنے والے انسان ہیں. اور آپ اس طرح کی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں اور اب سننے کو بھی مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے. آپ کی دعائیں جو ہیں وہی میرا حاصل ہیں، لیکن اس وقت جو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم نے جن شخصیات اور میں ان کو بلکہ اعلیٰ حکام کہوں گا، ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں جن کو ہم نے زحمت دی ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں، ان کا تعارف کرواتے چلیں. مفتی زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے بڑی نوازش سے آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ عمران عباس صاحب. بہت شکریہ سر، آپ بھی تشریف لائے. اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں شفیق احمد صاحب. بہت نوازش، خوبصورت آواز کے مالک ہیں. آج ان سے ہم مستفید ہوں گے. اچھا، پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے اس کا اب پہلے آپ سے تعارف کروائیں. راہ نجات. رمضان 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 رونق رمضان. راہ نجات میں جو آج ہمارا موضوع ہے اس کو ہم ریویل کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بس ایک اگر آپ کو میں ہنٹ دیتا چلوں تو میرے خیال میں وہی آپ کی سماعتوں میں رس کھولنے کے لیے کافی ہے. وجہ تخلیق کائنات آج ہمارا موضوع. تو لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں. ہمارے علامہ صاحب، مفتی صاحب اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود. ویلکم بیک. آپ ہیں ہمارے ساتھ رونق رمضان میں. اور جیسا کہ محسن نے آپ کو بتایا کہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، وہ راستہ ہے، وہ سوچ ہے جو میں اور آپ اور ہم سب ہیں، جس پہ ہمیں چلنا ہے. تو محسن اس طرف ہم کس طرح بات کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ شروع کرنے والی کس طرح پکڑ میں آئے گی بات؟ بھائی دیکھیے، میں تو آج جیسے ہم نے گزشتہ دنوں میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا، جس طرح ہم نے اس سے پہلے مولا حسن علیہ السلام کا ذکر کیا، میں آج مولا علی کے مولا کا ذکر سننے بیٹھا ہوں. اور پھر سے میں ایک طالب علم کی طرح اپنا کاسا لے کے بیٹھوں گا اور میں جو آپ عطا کرتے جائیں گے میں تو چوری کر کے لے جاؤں گا. بالکل بالکل. میں چاہوں گا، بالکل میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم شروع کریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آج کا موضوع بھی ہیں، شان رسالت. تو ان کے بچپن سے شروع کرتے ہیں علامہ صاحب، اور وہاں سے لے کر ایک اچھا سا عمدہ سا سفر ہمیں کرواتے ہوئے لے کر چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا وبہ نستعین وہو خیر المعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحکیم وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج کا موضوع ان تاثراتوں کے حوالے سے جو آپ نے طے کیا ہے، اور بہرحال لب کشائی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ نے ابھی جو نعت پڑھی اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کا احسان ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آج ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور صراط مستقیم پر قائم ہیں. اگر پیغمبر اکرم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بچپن سے لے کر ہی آپ نے اپنا جو کردار پیش کیا وہ ایسا جامع تھا اور ایسا قوی تھا کہ جس کے بعد ممکن ہی نہیں کہ کوئی کسی قسم کی کوتاہی یا کسی قسم کی بھی ایسی خامی بیان کی جا سکے کہ جو آپ نے آپ کی طرف سے سرزد ہوئی ہے. خود اب چونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جس کو دشمن صادق و امین کہتے ہیں، اور یہ ایسا لقب تھا کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، جہاں امانتوں کو پامال کیا جا رہا ہو،
वहाँ पर खाइन अफराद ये कहें कि ये सादिक व अमीन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो खाइन है जिन्हें ना सदाकत की आगाही है ना अमानतदारी का कुछ पता है, लेकिन वो भी पैगंबर के किरदार को देखकर ये कहते दिखाई देते हैं कि अगर हमने किसी सादिक को पाया है तो वो ये ज़ात है, अगर किसी को अमीन पाया है तो वो ये ज़ात है। और ये जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि ये इत्तेफाक हो गया कि अचानक से जो है जवानी के बाद ये अमल सादिर हुआ पैगंबर अकरम से, नहीं, बचपन से लेकर जो अलामतें बयान की गई और जो तौरात में भी बयान की गई थी, ज़बूर में भी, इंजील में भी, और जो लोग ढूंढते हुए आए हैं पैगंबर अकरम को, वो इन अलामात के ज़रिए से आए हैं कि जब पैगंबर अकरम बचपने में घर से बाहर निकला करते थे तो साया नहीं होता था। ये साया ना होना इस बात पर दलालत करता है कि चूँकि साया उस वक्त वजूद में आता है, ये बात बहरहाल मैं आपके तवस्सुत से तमाम हाज़िरीन और नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ कि साया कब वजूद में आता है कि जब नूर के आगे मादी चीज़ आ जाए। क्या बात, यानी ये नूर है, इसके आगे मैं जब इस खाकी हाथ को लेकर आऊँगा तो साया वजूद में आएगा। यानी नूर के सामने जब खाक आती है तो पैगंबर अकरम के नूरी होने पर यही सबसे बड़ी दलील है कि उनका साया नहीं है, क्योंकि वो नूर, सूरज का नूर क्या माने होगा कि जो खुद कस्बे फैज़ कर रहा हो इनके नूर से, जो इनके सदके बन रहा हो, जो इनके सदके खल्क हो रहा हो। तो यही वजह थी कि पैगंबर अकरम का बचपन से लेकर के यानी तमाम तर ज़िंदगी का अगर खुलासा पेश किया जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रहमत, अमानत, सदाकत और यही सब कुछ है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है बउनवान मुसलमान कि हम अपने किरदार से अपने पैगंबर के किरदार का दिफा करें। यानी एक तो ज़बान से दिफा करना होता है कि हम अपनी ज़बान से दिफा करते हैं पैगंबर अकरम का, एक मर्तबा एक अपने अमल से है कि हमारा अमल ऐसा हो कि लोग हमें देखकर ये समझें कि हाँ ये फला पैगंबर के मानने वाले, ये मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब, नज़ूल कुरान के लिए अल्लाह ताला ने जिनको चुना है उन पर और कुरान के उतार दोनों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुए किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारे इनामात से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई क्योंकि वो हमारा खालिक है, मालिक है। किसी चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया, लेकिन जब आमना के लाल उम्मत के गमखार नबी, जिंदा नबी, मुख्तार नबी को भेजा तो मेरे रब ने फरमाया मन अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला कि ए मोमनो हमने तुम पर एहसान अजीम किया है कि हमारा एक ही महबूब था वो भी हमने तुम्हें अता कर दिया। सदके सदके सुभान अल्लाह। मेरे आका के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तवाफ़ काबा में मसरूफ़ था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन बड़ा अजीब मामला देखा कि काबा कभी आगे झुकता है, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर वजह क्या है। फरमाते हैं कि फिर मैंने पूछा कि आखिर वजह क्या है, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात तो काबा को झुकती है, आज काबा किसको झुक रहा है? तो जवाब ये लिखा गया है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हैं, अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुफ्तगू इसी लम्हे से आगे बढ़ेगी, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आइए। रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में बहुत ही खूबसूरत, नहायत ही जिसे कहते हैं ना दुनिया ज़मीन और आसमान सब उसके आगे। जी मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे उनकी शान में, कुरान के नज़ूल में। जी काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के 26वें पारे में, बल्कि पूरे कुरान जो है मेरे आका की अज़मत और मेरे आका की ज़िंदगी की तफसीर है। बेशक। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार और आज की शब ही चुनी गई 27वीं
शब चुनी गई कुरान के नुज़ूल की। अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर, बल्कि पूरे कुरान में अपने महबूब की तारीफ़ें की हैं। तो उसके अंदर मैंने चंद आयतों का इंतखाब किया, जिसमें सूरतुल फतह पर नंबर 26 की आयत नंबर 8 और 9 है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला। अब इस आयत करीमा के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की रिसालत की बात की और अपने महबूब की शहादत की बात की और महबूब को मुबश्शिर बनाकर भेजा उसकी बात की, फिर नज़ीर बनाकर भेजा उसकी बात की, और फिर ईमान वालों को एक जिम्मेदारी दी है। फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, तुमने मुस्तफ़ा की ताज़ीम करनी है, तुमने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी है। अब इस आयत करीमा की जो है ना उलमाए मुफस्सिरीन किराम ने तफसीरें लिखी हैं बड़ी अजीम व शान। मैं आपको इनकी तफासिर की तरफ लेके जाना चाहूँगा। किताब का नाम है जवाहिरुल बिहार, जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 13, और मदारिजुन नबुव्वत जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 299, शफा शरीफ जल्द 2 सफ़ा नंबर 24, और इसी तरह नसीमुर रियाज़ जल्द 3 सफ़ा नंबर 384, और दुर मंसूर जल्द 6 सफ़ा नंबर 71, और जलालन सफ़ा नंबर 423 पे लिखा गया है कि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर उलमाए किराम ने ये लिखा है कि जिन हस्ती का तज़किरा किया जा रहा है, अल्लाह ये फरमा रहे कि लोगों अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम किया करो, मेरे महबूब की ताज़ीम किया करो। और क्योंकि मेरा एक ही महबूब था जो मैंने तुम्हें अता कर दिया। और एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें कायनात में भेजा, ये भी नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जवानी दी, बुढ़ापा दिया, आंखें दी, हाथ दिए, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। फरमाए कि ये सांस का आना जाना भी नेमत है, अगर इनको शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर इश्क वालों ने उलमाए किराम ने बात ही खत्म कर दी यहाँ पर कि तउद्दू निअमतल्लाह यानी नेमतहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर शफा शरीफ जल्द 1 सफ़ा नंबर 18 और नसीमुर रियाज़ जल्द 1 सफ़ा नंबर 140, और इसी तरह मदारिजुन नबुव्वत के अंदर है, और मवाहिब लदुनिया जल्द 1 सफ़ा नंबर 1, और ज़ुरकानी के अंदर इमाम ज़ुरकानी जल्द 3 सफ़ा नंबर 364 पे लिखते हैं कि यहाँ पर जिन नेमतों का तज़किरा किया जा रहा है उन तमाम नेमतों की जान इमामुल अंबिया आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बारी हैं यहाँ पर मुराद। यानी कि तुम जितनी भी नेमतें शुमार करना चाहो नहीं कर सकते हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के फ़ज़ल गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते हो, हुजूर की तारीफ़ करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि हुजूर की तारीफ़ तो खुद खालिक के कायनात है। मेरे आका की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन की हर चीज़ से करवाई है। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में ज़ाहिरन तशरीफ़ नहीं लाए थे तो अल्लाह तआला ने महबूब की पहले तारीफ़ करवा दी है। और याद रखिए जितने भी नबी तशरीफ़ लाए तमाम अंबिया किराम के पास अल्लाह का पैगाम आता था कि आप फलां जगह पे जाएं, अल्लाह ने कुछ देना है, कुछ सहीफे देने हैं, कुछ अहकामात देने हैं। लेकिन कुर्बान जाए आमना के लाल नबी पर, जब मेरे आका की बारी आई अल्लाह ने फरमाया कि प्यारे हबीब आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, आप मदीना में होंगे तो कुरान मदीना में उतरेगा, आप मक्का में होंगे तो कुरान मक्का में उतरेगा, आप गार में होंगे तो कुरान गार में उतरेगा, आप सफ़र में होंगे तो कुरान सफ़र में उतरेगा। और इश्क वाले ने यहाँ बात ख़त्म कर दी कि जब इतनी अज़मत और रिफ़त की बात है तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दुनिया को एक मसला समझाने के लिए कुछ मामलात रखे, कुछ हिकमतें रखी हैं। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब हमने आपसे फाका इसलिए कराया ताकि लोग खुदा ना कहें, हमने खदीजा की तिजारत इसलिए कराई ताकि लोग खुदा ना कहें, हमने आपको गुर्बत इसलिए दी ताकि खुदा ना कहें, हमने आपको यतीम इसलिए रखा ताकि लोग खुदा ना कहें, और हमने आपसे इम्तिहानात इसलिए लिए ताकि लोग खुदा ना कहें। और बात ही ख़त्म कर दी। अर्श के रब ने फरमाया कि ए महबूब हमने आपको मकानों में इसलिए रखा ताकि लोग खुदा ना कहें, और ला मकानों के इसलिए बुलाया ताकि लोग अपनी तरह ना कहें। सदके 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 अल्लामा साहब क्या बात। एक अब ये मेरा बचपने का सवाल समझ लीजिए और माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन हम सबको कबूल सूरत बना दिया अल्लाह पाक ने, उसका शुक्र है। अपने महबूब को कैसा बनाया होगा? जिन्होंने उन पर देखकर ईमान लाए उनके लिए अलग सवाब है, और जिन्होंने उनको ना देखा फिर ईमान लाए हमारे लिए तो ज़्यादा सवाब है। लेकिन तख़य्युल भटकता है, तो जो किताबों में रावी लिखते हैं, जो मौर्रिखीन लिखते हैं, वो कैसी शबी लिखते हैं? देखिए पैगम्बर अकरम की अगर सूरत के एतबार से अगर गुफ्तगू की जाए तो वो तो किताबों में वाज़े लिखा हुआ है कि पैगम्बर की सूरत ऐसी थी कि जो एक मर्तबा देखता था तो फिर वो
محال تھا کہ وہ دوسری مرتبہ مشتاق نہ ہو. یعنی اب یہیں سے اب یہ بیان کرنا کہ زلف کیسی تھی، یعنی اس سے مماثلت تو رکھنے والی چیزیں ہیں، لیکن بس اتنا کافی ہے کہ جو ایک مرتبہ مل جاتا تھا وہ دوبارہ مشتاق رہتا تھا کہ پیغمبر اکرم کی زیارت کر لے. اور کیوں نہ رکھے وہ صورت ایسی، کیونکہ جس کے ذریعے سے اس کا نور ظاہر ہونا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی پہچان. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اے محمد میں نے تیرا نور خلقا. تو یہ اب یعنی اب پیغمبر کے ذریعے سے لوگ پروردگار عالم تک جائیں گے. اب وہ جیسا ہوگا ویسا محمد کو بنائے. جو حسین صورتیں بنانے والا ہے وہ اس کو حسین کہہ رہا ہے. جس کے کارخانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے وہ اس کو حسین کہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگانے کی کیا صورت ہوگی، کہ کیا صورت ہوگی وہ. سبحان اللہ. لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا مہمان خانہ. رمضان 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 رونق رمضان. مہمان خانہ میں آج ہمارے ساتھ شفیق بھائی موجود ہیں. شفیق بھائی کے کیا کہنے، آج تو مطلب ہم بہت کچھ سننے والے ہیں. آپ نے کھول لی ہیں. ہاں کھول لی ہیں پوری. دیکھیں جی بات یہ ہے، یہی تو جاننا ہے کہ بات ہے کیا. محسن بھائی اتنا اچھا موضوع آپ نے چھڑا ہوا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ دل ہی نہیں بھرتا. یقین جانیے. اچھا اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کیمروں پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ ویسے بھی دیکھیں میں بچپن سے میں ایسی ہستیوں کے درمیان بیٹھا رہا ہوں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے. میں اس قابل نہیں ہوں لیکن اللہ نے میرا نصیب اتنا اچھا بنا دیا ہے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی آپ چنا ہے، آپ کو چنا ہے اللہ نے. ماشاءاللہ. تو اجازت ہے آپ مصطفیٰ کا استفا. اللہ سبحان اللہ. پہلے تو گفتگو ہوگی تھوڑی سی. جی جی بسم پھر اللہ. سنیں گے تو صحیح آپ سے. آپ نے کب سے شروع کیا ہاں میں نے خوانی کا سلسلہ؟ میرے گھر میں ایک اتنی بڑی شخصیت کہ جن کو پوری دنیا نے دیکھا سنا، میرے بڑے بھائی الحاج خورشید احمد صاحب جانتے ہیں. میں ان کا مداح ہوں، میں سب سے بڑا فین اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو جب میں چھوٹا تھا تو یہ 1974 کی بات ہے. ہمارے گھر میں ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا، تو لائیو کیمپ چلتے تھے اس وقت ریڈیو سے. تو بتاتے تھے آج قرآن پاک کی جو شام کو تلاوت ہوتی اس کے بعد ایک نعت ہوتی، ریکارڈنگ بھی آتی تھی. تو وہ نعت سن کر میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. تو نعت مجھے اچھی لگتی تھی. ایک شعر یاد کیا، دو شعر یاد کیا. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. اب جیسے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی خورشید تو نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، تمہیں آتی ہے نعت؟ میں جی ہاں مجھے آتی ایک شعر ایک آتی ہے. لو جی. اس طرح اپنے محلے کی مسجد میں پھر چھوٹے چھوٹے پروگرام ہونے لگے، پھر اسکول میں اس طرح کرتے کرتے تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو پھر مجھے خود بھی بڑا لگاؤ تھا. جیسے جیسے سمجھ آتی ہے نا پھر آگے بڑھتے 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 پھر خورشید بھائی کے ساتھ مل کے پروگرام کیے. تو یہ سلسلہ بڑا لمبا ہے، اور الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کہیں بھی بریک آیا ہو اور مجھے اتنی پذیرائی نہ ملی ہو. میں بتانے اسکول میں، کالج میں، ہر جگہ. اور آج جب چنے جاتے ہیں تو پھر تو پذیرائیاں پھر قدموں میں آ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. عطا کیجئے اب. جی وہ موضوع بڑا اچھا. بسم اللہ بسم اللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے.
اور چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دو جہاں تمہارے لیے صدقے نہ روح میں نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہے نہ روح میں نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہے خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کے نہاں تمہارے لیے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ. کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بجھ گئی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے. پروگرام ہے رونق رمضان اور سیگمنٹ ہے ہمارا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان 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 رونق رمضان. اچھا دامن مصطفیٰ میں چونکہ ہم شفیق بھائی سے نعت سنیں گے لیکن چونکہ میں اتنا بڑا مداح ہوں اس گھرانے کا اور یہ آپ کے چہرے پر بیٹھا ہوں اس لیے نہیں میں واقعتاً بہت بڑا مداح ہوں اور میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ اتنی سریلی اور اتنے کیا کہنا چاہیے اس کے لیے کوئی موزوں لفظ مجھے عطا کریں. ہاں مینج مد بھری اور اتنی احترام سے بھری ہوئی نعت میں نے بہت کم سنی ہے اور وہ یقین جانی میں نے اسی گھرانے سے سنی. بے شک کانوں میں گھلنے والی میٹھی. سبحان اللہ. بس وہ اللہ کی دین ہے. دیکھیں آپ کہ کیا جو مد ہے جو خوشگلو یہ گھرانہ ہے بہت کم دیکھا ہے میں نے ورنہ نعت خوانی کا ایک انداز ہے ہمارے سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل وہ تو ایک دیکھیے وہ تو ایک ڈیوٹی ہے وہ تو مالک نے سب کی لگائی ہوئی ہے میں بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن جو عقیدت آپ کے ہاں ملتی ہے جو سلیقے سے موتی پروتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے وہ خوبصورتی آپ اصل میں وہ جو بات کہی نا خالد محمود صاحب نے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی. سبحان اللہ. جب حضور نے بات بنا دی ہے تو پھر وہاں عقیدت و احترام یہ بڑی اچھی بات ہے. ویسے علامہ صاحب یہ بات مجھے بھی بڑے دل کو لگتی ہے کہ ہم گنہگار ہوتے ہیں لیکن یہی شکل لے کے آپ 16 سال 15 20 25 سال پھرتے رہتے ہیں لیکن جب جیسے ہی عطا ہونی ہے جیسے ہی انگلی پکڑ کے اس نے لے کے جانا ہے تب وہی شکل سب کی محبوب ہو جانی ہے. اللہ تب آپ سب کے دل دادا ہو جائیں گے. عطا ہوتی ہی گناہگار پہ
کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کے ساتھ جو ہے اس خالق کائنات کے آگے جھکتا ہے تو پھر وہ کریم ہے، اور پیغمبر اکرم اسی کریمی کے مظہر ہیں۔ تو جب اپنے آپ کو چھوڑ دے گا ان کے در پہ اور ان پر اکتفا کرے گا تو پھر مشکل نہیں ہے کہ یہ عطا کرنے میں دیر کرے، کیا بات ہے۔ لیکن بس اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، اپنی تمام تر زحمتوں کو پیغمبر اکرم پر نچھاور کر دے اور اکتفا کر لے کہ آپ نے ہی دینا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کیا میری سماعتیں ترس رہی ہیں، یقین مانیں۔ آج تو تینوں ہی ایسے احباب بیٹھے ہیں کہ بس سنتے رہو۔ میں کس طرف جاؤں، کون سی نعت سناؤں، اور علامہ صاحب نے اتنا خوبصورت ماحول بنا دیا ہے کہ ایک نہیں کئی نعتیں ذہن میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال آپ کا حکم ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا، بسم اللہ۔ آج کرم ہے میرے آقا کا، اور 27ویں شب ہے، کیا بات بسم اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد بس زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا، اور مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کرے ایسا ہو اور ہم سب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا قیامت کے روز اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے، مزہ جب ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رونق رمضان میں، اور شفیق بھائی جو نعت سناتے ہوئے ہمیں گئے جب ہم بریک پر جا رہے تھے
کچھ چیزیں ویسے تو اللہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میری ناقص اور گنہگار سوچ جب یہ سوچتی ہے کہ میدان حشر میں، یعنی جب روحیں تخلیق ہو رہی تھیں علامہ صاحب مفتی صاحب، تو مجھے میرا یہ گمان ہے کہ تب لوگ بٹے ہوں گے کہ بھائی اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو خوشگلو کر دو، اس کو لکھنے کا ہنر دے دو، اس کو سوچنے کا ہنر دے دو، یہ علامہ ہیں، یہ مفتی ہوں گے، یہ نعت خواہ ہوں گے۔ تو جب آپ ان لوگوں کو، مجھ گنہگار کو بھی لوگ سن لیتے ہیں کبھی کبھی نعت پڑھتے، ان کو جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کو اس کام کے لیے چن لیا گیا، اور جن کو سن کے خدا یاد آ جائے، جن کو سن کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کو دل کرنے لگے، یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ سر آپ سلامت رہیں، آپ جئیں۔ سر میں بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مفتی صاحب، اب ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ بزرگ نہیں رہے جو ہماری اگلی نسل تک ان راتوں کی تفصیل بتائیں، ان کی تفسیر بتائیں، ان کی اہمیت بتائیں، تو یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آج کی رات۔ آج کی رات یقیناً بڑی عظیم رات ہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بری ہوئی ہے۔ وہ آقا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب آپ کے در پہ جو بھی آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے محبوب کو بھیجا، اور اس جو کوثر ہے نا، کوثر کثیر سے بنا ہے، اور یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور کثیر کی جو ضد آتی ہے وہ قلیل ہوتی ہے، اور قلیل کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، فرمایا کہ پوری دنیا کی ساری چیزیں ملا لی جائیں تو یہ قلیل آتی ہیں، ہم نے محبوب کو جو عطا کیا وہ کثیر ہے۔ تو وہ کثیر کیا چیز ہے؟ اس کثیر سے مراد یہ ہے کہ حضور مالک ہیں کائنات کے، حضور جس کو جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں یہ چاہیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں رہے ہمیشہ۔ ایک دن حضور موج میں آئے، حضور نے فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ تو ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا مانگوں گا؟ تو سوچنے کے بعد، توقف کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا میرا ایک ہی سوال ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کے قدموں میں رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے قدموں میں رہا۔ اور حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا، راوی ہیں، اب فرماتے ہیں کہ نبینا شخص روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی صبر کرو تو جنت ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صبر نہیں ہونا۔ اچھا۔ تو صحابہ بڑے حیران کہ بھائی جنت چاہے، جنت مل رہی ہے اور کیا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو اب صحابہ اکرام نے اس سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں نے حضور کی باتیں بڑی سنی ہیں، حضور کا اخلاق بھی بڑا سنا ہے، حضور کی سیرت بھی بڑی سنی ہے، ان کے حسن و جمال کے تذکرے بھی بڑے سنے ہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ان گناہ گار آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو تاکہ آپ میرے آقا نے فرمایا کہ وظیفہ میں بتاتا ہوں وہ کام تم کرو۔ حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اور یہ دعا جب مانگنا تو دعا مانگنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہنا کہ مالک آج میں اکیلا نہیں آیا دعا مانگنے، بلکہ آج میری دعا میں محمد مصطفیٰ کا نام بھی اور آل محمد کا نام بھی۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ کہہ کر اس کو روانہ کر دیا۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ آج حضور بھی موج میں اور سائل بھی بڑا عجیب آیا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نے نماز بھی پڑھی، سلام پھیرا، سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہتا ہے کہ مالک آج میں خود نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے اس کو دیکھا، اس کے دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے پہلے اس کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان محبوب کے بارے میں فرماتا ہے لا تجلوا دعاء الرسول، کہ میرے محبوب کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھنا۔ تمہارے مانگنے میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، محبوب کی دعا کی جب بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے محبوب کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آج پریشان لگ رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ آقا ایک غم ہے۔ حضور نے فرمایا کیا غم ہے؟ کہتے ہیں پریشانی یہ ہے کہ میں تو مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ جنت میں چلا جاؤں گا، یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائیں گی،
हुजूर ने फरमाया जाओ हमने तुम्हारी परेशानी को हल किया। अल्लाह। अच्छा, जब हुजूर ने या फरमाया ने तुम्हारी परेशानी को हल कर दिया तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी कहते हैं कि ये दौड़ने लगे। अच्छा, लोगों ने देखा कि आज अबू हुरैरा को खैर है, इतना तेज दौड़ते हुए जा रहे हैं। किसने पूछ ले कि यार कहाँ जा रहे हो? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि यार आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुंह से निकली हुई बात को देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कुरान ये कहता है ला तजलु दुआर रसूल। आप फरमाते हैं कि मैं देखना ये चाहता हूँ कि घर पे मैं पहले पहुँचता हूँ या मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा, दरवाज़ा बजाया, अंदर से आवाज़ आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। फरमाते हैं दरवाजे अंदर से आवाज़ है बेटा रुक जाओ। आप फरमाते हैं जब मैं अंदर गया मैंने पूछा कि अम्मा ये क्या हुआ? तो फरमाती हैं कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की करम की नज़र हो गई है तो मेरी सारी बातें बन गई। तो ये हुजूर की अताएं हैं। हुजूर की हम कौन कौन सी सिफ़तें बयान करें, कौन कौन सी तारीफ़ें बयान करें। अल्लाह ने महबूब को तो मतलब खुद महबूब की तारीफ़ें की। बेशक, और आज का टॉपिक भी बहुत बड़ा है, इस पर इंशाल्लाह यकीनन ऐसा ही है। आज का टॉपिक इतना वसी है, इतना वसी मौजू है, जिनके सदके हम हैं, जिनके सदके ये कायनात है, जिनके सदके से हम दरे अहले बैत तक पहुंचे हैं। वाह। वो हस्ती इन ऐसे शोज में सिमटने से तो रही, और हम जैसे गुनहगार तो भाई बिल्कुल हमारी ना हिम्मत हमारे नहीं पास वो अल्फाज है, ना हिम्मत है, ना वो वक्त, मतलब सारी चीजें ऐसी हैं कि हम बस जोड़े जा रहे हैं, समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जिक्र ऐसा है कि मुस्कुराहट है कि जा ही नहीं रही। ये रोंटे, ये हवाएं, ये बातें, ये सब सुन रहे हैं हमारे साथ। वाह वाह वाह। आप बस आपका जिक्र ऐसा है, अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में से चुन लें, क्योंकि वाकई इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम तो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं और ऐसी बातें सुन रहे हैं कि बस सुने ही जा रहे हैं। बेशक बेशक ऐसा ही है, और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जब आप लौट कर आएंगे रौनक रमजान में तो रौनक दोबाला हो चुकी होगी, क्योंकि एहतमाम रमजान शुरू हो चुका होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं हूँ शेफ फातिमा एक्सपर्ट के किचन में, और मेरे साथ मेरा एक्सपर्ट मौजूद है मोहसिन अब्बास, हैदर। बिल्कुल बहुत प्यारे लगे मुझे ये एहसास देने के लिए शुक्रिया पहले तो कि मुझे एक्सपर्ट कह दिया आपने। जी जी जी, अब ये एक्सपर्ट हो गए क्योंकि इतना अरसा ये मेरे साथ इस किचन में रहे हैं ना, बड़ा जमान। वैसे वाकई है। और मेरी जो इन्होंने डिशेस पे कब्जा किया है तो ये एक्सपर्ट हो गए हैं। तो आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक झटपट क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मोहसिन आप पूछेंगे नहीं क्या है? मैं बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन किसी भी चीज को छूना मत। हाथ पीछे धोए। मैंने बिल्कुल हैंड वॉश किए हैं, क्यों नहीं? मेरा कहाँ गया हैंड वॉश? ये है वैसे तो, लेकिन क्या इस्तेमाल भी किया है या सिर्फ रखा है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल किया है, क्योंकि आपके जर्म्स और मेरे कीटाणु को मारता है लाइव बॉय हैंड वॉश। क्या बात है। 99.9% मेरे कीटाणु आपके जर्म्स, मेरे जरासीम, हाँ बिल्कुल। मेरे कीटाणु का नाश होता है। तो जनाब हमारे हाथ बिल्कुल साफ है। आप भी जल्दी से झटपट जाइए, अपने हाथ धोकर आइए। बिल्कुल, और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब फातिमा बताने लगी हैं कि वो आज क्या बना रही हैं। जी, आज हम बना रहे हैं बर्गरीज़ा। क्या? जी, बर्गरीज़ा। भाई ये सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रही है, बाकी किसी को भी समझ नहीं है। बरगुजीदा नहीं, बर्गरीज़ा। बर्गरीज़ा। मुफ्ती साहब सुनते हैं? आपने बर्गर खाया है? जी, मैं समझ रहा हूँ बरगुजीदा। अच्छा, बरगुजीदा। नो 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 नो, आपको समझ आ रही है? आपने सही बरबरीज़ा। बस ये क्या ऐसा चक्कर है? कोई सीधा सीधा नाम लें किबला। एक दफा फिर बर्गरीज़ा। बरगरीज़ा। बर्गर खाया है आपने? बर्गर और पिज्जा का कॉम्बिनेशन। अच्छा हाँ, ऐसे बताइए ना, जरा आसान लफ्जों में बताइए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि बरगुजीदा सा कुछ। चलें, आप जो चाहें वो कह दें। हमें खाने से मतलब होना चाहिए। मतलब ये बर्गर रीजा आपने मिला के बोल दिया। हाँ सही है। वाह 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 वाह। मौलाना साहब ने तस्दीक कर दी। तो हम झटपट अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, जो कि बहुत क्विक है। आप जाहिर है डो का मसला होता है पिज़्ज़ा बनाने में, और बर्गर खा खा के भी लोग बोर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बर्गरीज़ा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने बर्गर जो होते हैं ये हमने इस तरह की शेप में लिए। आप गोल वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको 2 पोर्शंस में हम कर लेंगे। सही है। अच्छा, जो मैंने अभी पिछली एपिसोड्स में अपनी जो पीटा ब्रेड रैप हमने सिखाए थे, उसमें हमने चिकन यूज़ किया था। ठीक है। जो फ्राइड था, टिक्का, चिकन टिक्का। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपको झटपट दे दूंगी, वो इसमें जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं चिकन की बता देती हूँ कि हम ऑयल लेंगे, उसमें ये चिकन डालेंगे। इसमें जाएगा, ये तकरीबन 150 ग्राम्स है, इसके क्यूब्स हैं बोनलेस। इसमें जाएगा टिक्का मसाला जो नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, ये 1 खाने का चमचा, सॉरी 1 चाय का चमचा जाएगा। चाय का चमचा, जी।
ठीक है जी, बस ये हम इसमें डालेंगे, इसमें दही जाएगा 2 से 3 खाने के चमचे, हम इसको मिक्स करेंगे 1 चम्मच ऑयल में और इसको हम फ्राई करेंगे फ्राइंग पैन में। ये 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाएगी चिकन। ठीक हो गया। ठीक है। जब ये चिकन रेडी हो जाएगी फिर उसके बाद हम आप राउंड शेप में भी ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह के बर्गर्स के जो वो बन होते हैं, मैंने ये वाली शेप ली है जो आपको अवेलेबल हो। इसमें हमने क्या करना है, कनौर का चिली गार्लिक, ठीक है, हम सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। नहीं अब आप बताएंगे ही या करके भी दिखाएंगी? नहीं हम करेंगे। तो शुरू करिए फिर, मतलब रहने नहीं आए हम यहाँ, जी खत्म हो जाएगा ये शो। आइए। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 खाने का चमचा ऑयल ले रहे हैं। अमली जामा पहना रहे हैं जो भी गुफ्तगू हुई थी उसको। जी 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 जी, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम ये चिकन इसमें ऐड करेंगे। और मुफ्ती साहब बर्गर खिंचते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी है। और पिज्जा भी मंडते होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हर चीज मंड देते हैं किबला। लो, यानी आज बरगजीदा जो है आपका आज ये नहीं बचने वाला। नहीं जाने ना पाए। वैसे जो नाम आपने बड़ा अजीब बताया अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मतलब अलामा साहब अगर कोई पूछ ही ले आज क्या खा कर आए तो क्या कहे बंदा? बरगरीजा। लो भाई, उनको याद हो गया, उनको मिलेगा इसका मतलब। आपको मिलेगा। मुफ्ती साहब याद कर ले, मैं बता रहा हूँ, वरना नहीं मिलेगा। जिसने सही नाम ना लिया उसको नहीं मिलेगा। मुझे समझाना और ऊँट को रक्शे में बिठाना बराबर है। ठीक हो गया। तो गोया आपने ये चिकन डाला, इसके बाद हमने टिक्का मसाला डाला है। टिक्का मसाला डाल दिया आपने। और हम दही डाल रहे हैं 2 से 3 खाने के चमचे। ठीक हो गया। ठीक है, बस ये हम इसको मिक्स करते रहेंगे जितनी देर में इसका पानी खुश्क होगा। ठीक है, ये रेडी होगी। चलिए ओके। अच्छा, मैं इसके बाद हम जब इसमें सबसे एंड में हम इसको लेयर बाय लेयर जब हम इसको मैरिनेट करेंगे, उसके बाद जब हम इसके ऊपर चीज़ भी डाल देंगे, सब कुछ करके मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताऊंगी कि ओवन में हम कितने डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे। और हम पैन में, जिन लोगों के पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है, जो लोग मतलब नहीं है उनके पास और वो चाहते हैं कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव वो हम घर में बनाएं, तो मैं उनको चूल्हे पे भी पैन। ये फायदा है हमें इनका कि ये वो भी बातें बता देती हैं हमें कि ये मेरे जैसा आदमी भी बना ले। अब मेरे पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो मैं चूल्हे पे भी पका सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें सिरका ऐड कर रहे हैं, समझें कि आधा चाय की चमची, आधा चाय। हाँ, उसमें थोड़ा एक अच्छा तीखा फ्लेवर भी आ जाएगा और चिकन जल्दी से गल जाएगा झटपट। तो जब तक ये हो रहा है मैं ये बता दूं कि मैंने कनौर का चिली गार्लिक सॉस लिया है। ठीक है। आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, लेकिन जो कनौर का चिकन गार्लिक सॉस है वो मैं नॉर्मली पिज़्ज़ा बनाने में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इतना क्रंची और इसके अंदर जो चंक्स आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा आपको फ्लेवर देते हैं जैसे पिज़्ज़ा फ्लेवर। ठीक है, तो अब आपने ये जितना लगाना है ये भी हमने समझना है या एग्जैक्टली पता है आपको कितना लगाना है? जी मुझे पता है। तो हमें समझाएं मत, हमें बताएं कि कितना लगा रही है। ये देखिए, अब आपने इसको पूरा कवर कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा सुघड़पन से जरा। जी या फिर ये जिम्मेदारी भी मुझे दे दें। हाँ। मुझे असल में आप इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए। हाँ, असल में टाइम की है कमी, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही चिकन रेडी होगा हम चिकन इसके ऊपर रखेंगे। कैप्सिकम यानी मेरे किचन गार्डन की जो है वो बेबी कैप्सिकम शिमला मिर्च मौजूद है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। हमने प्याज काटी हुई है स्लाइस में, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। थोड़े मिंस भी यूज कर सकते हैं आप, कोई भी कीमा। देखिए, आप लेफ्ट ओवर आपके पास कीमा हो, आपके पास चिकन कढ़ाई बनी थी कल, अब वो चिकन बच गई, उसको आपने सेट किया और आप इस तरह से यूज। मुफ्ती साहब, कल जो चिकन कढ़ाई बची थी वो आज लेके आइएगा आप। कौन सी? कौन सी? वो बता रही हैं कि अगर कोई सालन भी बचा है कीमे का, चिकन का, अच्छा, तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। असल में वो महव हुए में हैं, वो मैं अभी फिलहाल जो है ना खो चुका हूँ। मैं मुफ्ती साहब को मैं जरा वापस लेकर आता हूँ शो में, तब तक आप एक ब्रेक ले लीजिए, लौट कर आइए रौनक रमजान में। एक बार फिर से खुशामदीद रौनक रमजान में। और लाल कर दिए इन्होंने, ये सारे लाल कर डाले ये बर्गर्स। बिल्कुल लाल। इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया है कनौर का, और जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैं यही कर रही थी। मोहसिन ने इतनी देर में चिकन को जलाने से बचा लिया है, मतलब मुझे लग रहा था ये जल ना जाए। नहीं, मेरे हाथ से नहीं, मुझसे सिर्फ लोग जलते हैं, खाना नहीं जलता। अच्छा, अब हम ये चिकन इसके ऊपर इस तरह से चिकन के पीसेस इंतहाई नफासत से। जी बिल्कुल। क्या बात यार, आज तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। रोजा लग रहा है मी को। वहाँ मौलाना साहब जो हैं वो इसके बेकरार हैं, गुम हुए हैं ना, और नाम याद कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सही नाम लेगा, जो नाम लेगा उसको मिलेगा। अच्छा, मुझे भी नहीं याद। मुझे इसका मतलब है लेके भागना पड़ेगा।
میں تو پارٹنر پہ تھی. ہم جلدی جلدی اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں. چکن اس کے اوپر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, جو ہم نے ابھی فرائی کیا ہے. میں جلدی سے اس کی میرینیشن بتا دیتی ہوں کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے پیاز لی ہے, یہ ہم اس کے اوپر اسپرنکل کریں گے تھوڑے تھوڑے سے پیسز اس کے اندر. میرے میں زیادہ ڈال دیجیے گا. ہاں آپ کو زیادہ پسند ہے پیاز, مجھے پتہ ہے. یعنی یہاں پہ فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد میں بنس روڈ پہ لگایا کروں گا, یہ یقین کریں یہاں سے سیکھ کے نا. یہ میری ریسیپی ہے ویسے. صحیح بات ہے. محسن کا اچھا بزنس شروع ہونے والا ہے. محسن کے مشہور اصلی برگریزا. ہاں برگریزا. دیکھیں میں نے بتا دیا, مولانا صاحب آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی, کے اصلی فیصل آبادی برگریزا پروپرائٹر. ہاں نیز ہماری کوئی اور برانچ نہیں. ہاں نکالوں سے ہوشیار, وہ بھی تو تھا نکالوں سے ہوشیار. آج تو پورا سیٹ اپ لگ گیا بزنس کا. مجھے لگتا ہے آپ کھانے میں احتیاط کرتے ہیں سر. تھوڑا سا گلے کا خیال کرنا پڑتا ہے, چکناہٹ اور کچھ ٹھنڈا یا کھٹا ٹھیک ہے کھانے کو دل کرتا ہے, لیکن اچھا لیکن جب پروگرامز کم ہوتے ہیں یا میں گھر پہ ہوتا ہوں, بریک ہوتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں, ورنہ خیال کرنا پڑتا ہے. احتیاط کرتے ہیں لیکن آج آپ کو ملے گا اچھا ہے. آج میں انشاءاللہ بالکل کھاؤں گا, لیکن ہاں مجھے شرط یہ رکھ دی آپ نے کہ جس کو نام آتا ہے وہ کھائے گا. اب ان کو نام آتا ہے میں ان سے لے کے کھا لوں گا. مل بانٹ کے. یہ صحیح ہے بھائی, واہ واہ واہ. اچھا اب آپ نے اوپر میں نے چیز, میں نے کیپسیکم, پیاز اور کیپسیکم اس کے اندر اس کے چکن کے اوپر میں نے اس کو رکھا تھا. اس کے بعد میں نے یہ چیڈر چیز لی ہے شریڈڈ, یہ ہم نے اس کے اوپر ڈالی ہے بہت ساری, کیونکہ جتنی زیادہ چیز ہوگی نا محسن اتنا زیادہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو آج ڈائٹ کو آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, کوئی بات نہیں, خیر ہے. اور اچھا نہیں, اب مجھے لگتا ہے لیکن مفتی صاحب ڈائٹ پہ ہیں. آپ ڈائٹ پہ ہیں نا, آپ تو نہیں کھا پائیں گے. کوئی ڈائٹ نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں کوئی ڈائٹ پہ نہیں ہوں, جو آئے جانے دو. علامہ صاحب آپ ڈائٹنگ پہ یقین کرتے ہیں؟ کرتا تھا, ابھی نہیں کرتا. آج کے لیے آج انکار کر دیا سب نے. اسی لمحے سے میرا یقین اٹھ گیا ڈائٹ سے. اوکے, سو آپ نے چیز اسپریڈ کر لی اس پر, اور اب اس کے اوپر ہم وائٹ پیپر تھوڑا سا اسپریڈ آؤٹ کریں گے, ہلکا سا بس پنچ ہاتھ سے. اور یہ ہے مکس ہربس. او یس یس یس, میرے پسندیدہ. آخر کو پیزا, وہ تو ضروری ہے نا. تو اچھا آپ بتائیں محسن, یہ کتنی جھٹپٹ بن گئے, فٹافٹ ریڈی ٹو ایٹ آئی گیس. تو اب آپ اس کو یہ کریں گے, ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے. اوون میں اس کو لگیں گے تقریباً 180 ڈگری یا 160 180 ڈگری پہ اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں 10 سے 12 منٹ میں یہ چیز میلٹ ہو جائے گی. یہ ریڈی ہے. چلے محسن, ٹھیک ہے فاطمہ, یہ اللہ کرے اسکول کھل جائیں تو افطار کے ساتھ ساتھ یہ لنچ کا بھی بڑا ہے, بہت اچھا ہے. اچھا آپ یہ بنا کے فریز کر دیں اور صبح ہی آپ نکالیں, جب بچوں کو آپ دے رہے ہوں تو بس فٹافٹ 10 منٹ میں جتنی دیر میں بچے ریڈی ہوں, یا مہمان آ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, کل کا قیمہ بچا ہوا ہے وہ نکالا. مفتی صاحب دیکھیں, آپ کو اور مجھے نام یاد نہیں ہے, میرے خیال میں یہ لے کے بھاگتے ہیں دونوں بھائی, کہیں اور سے کروا لیں گے ہم, بیک کہیں اور سے کروا لیں گے. ٹاپ رہتا ہے حسین ابھی. اچھا اس کو بیک کرنا ضروری ہے, اس کو جلدی سے آپ اوون میں ڈالیں, پری ہیٹڈ اوون ہونا چاہیے. یہ اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ ہی رکھ دیں. ہاں ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کا ہاتھ نہ جل جائے. اچھا دوسری بات, محسن کم بیک, جی چھوڑ دیں اس کو, وہ گیا میں دیکھ رہا ہوں, بس آخری دیدار کر لوں میں اس کو جاتے. وہ بھی آ رہے ہیں. اوکے اچھا, جتنی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے, جیسے کہ محسن ہے, اگر ان کے پاس اوون نہیں ہے, اب یہ کیا کریں, یہاں تک تو پروسیس ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کریں گے, ہم چولہا ہلکی درمیانی آنچ پہ گرم مطلب جلائیں گے. اس طرح کا کوئی پین, کوئی فرائنگ پین, کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں, پتیلی جس کا ڈھکنا بالکل ایئر ٹائٹ ہو, یہ ہم چولہے پہ رکھیں گے, اس کو گرم کریں گے اور اس کو ڈھکنا رکھ کے جیسے ہی اندر اس کی جو اچھی سی گیس بھاپ ٹائپ کی بن جائے گی, تو ہم اس طرح سے, کیونکہ ابھی ہم نے میرینیٹ نہیں کیا, ہم کریں گے اور کر کے ہم اس کو اس طرح سے 1 2 3 کر کے رکھ دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم 5 منٹ میں یہ چیز میلٹ ہو جائے گی اور آپ کی برگریزا, یعنی جو آپ نے اس کے اوپر ٹاپنگ کی ہے, اس کے اوپر ٹاپنگ کی ہے, وہی اس کے اوپر کر کے سیم کر کے ہم صرف طریقہ میں بتا رہی ہوں, جن کے پاس اوون نہیں ہے, اگر اوون ہے تو 180 ڈگری پر 10 منٹ, اس سے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, صرف چیز میلٹ کرنی ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ باقی چیزیں ریڈی ہیں. بالکل. تو ہم اس کو بھی جلدی جلدی میرینیٹ کر رہے ہیں جب تک ہمارا یہ پین جو ہے گرم ہو جائے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, اس کو پین کے اندر ہم میرینیٹ کرنے کے بعد, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چکن آپ کے لیے جو آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے, بالکل 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 ایسا ہی ہے. ہم جلدی جلدی اس کو رکھ لیتے ہیں اس طرح سے, تاکہ ہم سب سے پہلے چکن ہے, میں وہی فکر مند ہو رہی تھی, وہاں 3 ہے. اچھا میں نے بھی گنے ہیں پہلے, میں نے کہا 3 ہیں صرف اس میں. دیکھو تو ہم مہمانوں کے آگے جائیں گے وہ تو, لیکن اب دیکھ کے تھوڑی بھارس بندی ہے میری کہ اچھا نہیں مل جائیں گے. اصل میں محسن یہ جو ڈش میں بتا رہی ہوں نا, یہ بہت برکتی ڈش ہے. یعنی آپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہاں
کہ یہ ایسی ہے کہ مطلب سب کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے. بہت تھوڑی سی اس میں انگریڈینٹس آ رہے ہیں, بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے. اور وہ بچوں کے دوست جب آ رہے ہوتے ہیں نا گھر میں وہ جو اچانک سے آ جاتے ہیں کہ بھائی میرے فرینڈز آ رہے ہیں اور ان کو کیونکہ اسکول کی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں, بالکل اس طرح کی چیزیں ہم مائیں بنائیں. اور گھر میں اگر کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے اس طرح کی, آپ کو اسٹارٹر ٹائپ کا کچھ چاہیے کوئی چیز, تو آپ کے پاس ایک ویرائٹی آ جاتی ہے. یہ والا میرا جس پہ چکن زیادہ ہے نا, آپ مجھے کیا بھول جاتے ہیں؟ وہ آپ تم نے پیاز کی فرمائش کی تھی, آپ کے حصے میں پیاز آئے گی. بھائی یہ میرے خیال میں تیار ہو جائے گا جب تک ہمارا روزہ افطار ہونے جا رہا ہوگا. جی بالکل بالکل, امید ہے. اس میں ہمیں 10 منٹ چاہیے نا, اس میں 10 منٹ چاہیے, تو اتنا ہی وقت ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, اور یہ تو 5 منٹ میں تو ریڈی. ہم ابھی کھجور کھا کر روزہ کھول لیں گے تاکہ ہم سب کو اطمینان ہو جائے, اور اس کے بعد ہم افطاری جو ہے وہ اس سے کریں گے بھرپور انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اور سب کو آج مل جائے گا, سب کچھ گھر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوٹ کر آئیے پھر رونق رمضان میں. اب کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, افطار کیجئے, لوٹ کر آئیے. تب تک ہم بھی اہتمام رمضان کا اہتمام اپنے اس میز کی شان بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ اور ہم ساتھ ہیں رونق رمضان میں. یقیناً روزہ کھل چکا ہے, ہمارا بھی روزہ کھل چکا ہے. ابھی تک ہم نے کھایا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی دکھانا تھا, بڑا مشکل ہے محسن کو کنٹرول کرنا, لیکن آپ کی وجہ سے ہم نے روکے رکھا ہے. اور امید ہے بہت دیکھنے میں تو بہت مزیدار لگ رہا ہے اور ہوگا بھی بہت مزیدار, کیونکہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آج کے اس موضوع تو میں نہیں کہوں گی, وہ ایسی سنت ہے, وہ ایسا علم ہے جو آج ہم جاننے اور پوچھنے بیٹھے ہیں. مفتی صاحب, ایک سوال ہے میرے ذہن میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. بچپن سے ہم سن رہے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ آج یہ رات ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم عبادات کر سکیں. اس رات کی عبادات کے طریقے کیسے ہوں گے, کہاں سے شروع ہوں گے, کس طرح کرنا چاہیے, وہ پلیز آپ مجھے بتائیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس رات کے طریقے کیا, ہماری زندگی کا طریقہ بھی ایسے ہونا چاہیے جو میں بتا رہا ہوں. آمنو توبو اللہ توبۃ نصوحا, کہ اس انداز میں توبہ کریں کہ دوبارہ لوٹ کر اس غلطی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. اور جب ہم اس انداز میں توبہ کریں گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اور اس سے بھی بڑھ کے بات, کرم کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جب جوش میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے جتنے سال گناہوں میں گزرے ہیں تو اللہ ہمارے ان سارے سالوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا, بشرطے کہ توبہ ہونی چاہیے رہی. یہ بات اس رات کے حوالے سے بات, تو اس رات کے نام کی تو پوری سورت اللہ نے سورۃ القدر نازل فرما دی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں, یعنی کس کو, قرآن کریم کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, مالک وہ کیا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, سلام, اور پوری رات فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اپنے رب کے حکم کے مطابق, اور وہ سلام بھیجتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی اور ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری عمریں قلیل ہیں. تو بنی اسرائیل کے ایک بندہ شمعون, جس نے 1000 سال عبادت کی تھی, مالک وہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا, یا رسول اللہ وہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی غم زدہ ہوئے, تو اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کو جا کر یہ تحفہ, یہ پیغام دے کر آؤ. اور وہ جب سورۃ القدر لے کر آئے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ اے پیارے حبیب, آپ کا امتی ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, توبہ کے ساتھ ایک رات میں اگر قیام کرے گا تو میں اللہ اس کو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماؤں گا. اور اسی حوالے سے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 660 61 62 63 پہ یہ اس حوالے سے شب قدر کے حوالے سے موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اس رات میں قیام کرتا ہے, اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو تو خالی قیام کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے, اور جب وہ قیام کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ رات بڑی عظیم و شان رات ہے. اس کے اندر پہلا جو ہمارا سبق ہے, جو پہلا نقطہ, وہ ہے توبہ. توبہ کر کے آپ ایک بھی سجدہ کریں گے, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو نجات دیتا ہے. بس پھر یہی ہوگا کہ ایک ہی سجدہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے تمہارے مسائل کے حل کے لیے کوئی لمبے تم نے دریا سمندر نہیں پار کرنے, فرمایا تو تمہارا ماتھا اور جائے نماز کے درمیانی فاصلہ ہے, اس فاصلے کو تم ختم کرو گے, سر جھکاؤ گے, تو میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب, شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو
اور ایک ایسا سفر ہے جس کا ذکر نہ ہو تو مجھے لگتا ہے ادھوری رہ جائے گی گفتگو، اور اس سفر پہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، معراج کے سفر۔ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ سے ایک تو پہلے ہی موضوع آپ کا شان رسالت، اور پھر اس میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ معراج کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ معراج نام ہے عبد اور معبود کی ملاقات کا، واہ، یعنی ایک طرف عبد ہے ایک طرف معبود ہے۔ کیا بات۔ اور میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی اسی پروگرام کے توسط سے یہ بات کہی تھی کہ یہ عبدیت ہی ہے جسے معراج نصیب ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ کیا بات، اور ہم جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ماشاءاللہ۔ تو اس میں رسالت کا درجہ بعد میں ہے اور عبدیت پہلے ہے۔ کیا تقاضۂ عبدیت یہی ہے کہ معبود کے آگے سر تسلیم خم کر لیا جائے، اور یہی صورتحال وہاں دیکھنے میں بھی ملی کہ پیغمبر اکرم نے کہ جب جبریل امی رک گئے اور کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے کا سفر آپ نے طے کرنا ہے، چونکہ مجھے اذن نہیں ہے کہ میں اس سے آگے سفر کر سکوں، اور وہاں پر وہ چیز گئی کہ جہاں جبریل نہ جا سکے تو پیغمبر کی پیر کی جوتی بھی اس مقام کو چھو کر کے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ نالائن پاک کا جو احترام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اس جگہ گئی ہے کہ جہاں پر کوئی نہ جا سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ عبدیت اور یہ ماہ رمضان المبارک یا یہ شب معراج ہو یا شب قدر کے جو اعمال ہیں یا نمازیں ہیں، یا جیسے ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ پروردگار عالم نے ایک سجدے کے عوض میں 1000 سجدوں کا ثواب رکھا، وہ اسی وجہ سے کہ پیغمبر سے کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہماری عمریں تو 60 سال ہوں گی، ہم کیسے ہزارہ سال کی عبادتیں کریں، تو اسی وجہ سے رکھا کہ 60 سال ہی صحیح، مگر اگر اس میں جو ہم نے تمہیں بونس پوائنٹ دیے ہیں شب قدر ہوئی یا معراج کی شب آتی ہے، اس میں بھی اسی طریقے کے اعمال جو ہے بیان کیے گئے۔ کیا بات، کیا بات۔ اب جی جی بسم اللہ۔ یہ کہ پیغمبر اکرم کے معراج پر گفتگو کرنا تو فضیلت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حیرت بہت سے لوگ حیرت کرتے ہیں کہ پیغمبر، اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ جسمانی طور پہ گئے تھے یا روحانی طور پہ گئے تھے، تو حیرت اس حیرت پہ ہم لوٹ کر آئیں گے نا جب، تو گفتگو جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شفیق بھائی کو زحمت دیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے رونق رمضان میں۔ مولاي صلي وسلم دائما تمنا ہے کہ یوں اپنے بسر ہو، تمنا ہے کہ یوں اپنے بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، سحر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، عبادت ہو تو اتنی معتبر ہو، عبادت ہو تو اتنی معتبر ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، بتا وائز میرا سجدہ کدھر ہو، بتا
ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، بتا واعظ میرا سجدہ کدھر ہو. شعر سنیے جسے مل جائے تیرا آستانہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جسے مل جائے تیرا آستانہ جہاں میں وہ بھلا کیوں در بدر ہو، بے شک بے شک، جہاں میں وہ بھلا کیوں در بدر ہو. اور حاصل نعت اور زندگی کا حاصل کیا ہے؟ یہی ہے زندگی کی کامیابی، یہی ہے زندگی کی کامیابی، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو. آقا کی عظمت دیکھیے، کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا، کوئی اس کی کیا کرے گا، خدا کا جو کہ منظور نظر ہو، خدا کا جو کہ منظور نظر ہو. مقطع پیش کر رہا ہوں. قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، مگر وہ کیا ہو جو شق القمر ہو، مگر وہ کیا ہو جو شق القمر ہو. تمنا ہے کہ یوں اپنے بسر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین، جی ہاں بہترین. بھائی ایسا ہے کہ یقین جانیے آپ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے، بالکل وہ سما باندھ دیا آپ نے. ماشاءاللہ میری تو یہ رات وصول ہو گئی. آپ کا آنا میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں خورشید صاحب کو کبھی سن پاتا، اور آپ نے وہ خواہش پوری کر دی آج میری. بڑی مہربانی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے پہلے جامی صاحب نے لکھا ہے. اچھا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، اے صبح کی سحر، اے صبح کی ہوا، کہ جب تو حضور کے روضے پہ جائے تو میرا پیغام دینا. صدقے. نسیمہ جانب بطحا ز احوالم محمد را خبر کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مولایا صلی وسلم دائما
ویلکم بیک ناظرین، آپ ہیں ہمارے ساتھ رونق رمضان میں، اور نیکسٹ سیگمنٹ محسن کیا ہے ہمارا؟ سنہرے اقوال۔ رمضان 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 رونق رمضان۔ اچھا، سنہرے اقوال میں مفتی صاحب آپ کو اب میں زحمت دینے جا رہا ہوں۔ یتیموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا 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 اور ہمیں کیا کیا کرنے کی تلقین کی؟ یار حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، عید کا دن ہے اور ایک سنت مبارکہ بھی ہے حضور کی کہ جس راستے سے جایا کرو وہ راستہ چینج کر کے واپس آیا کرو۔ واجب ایک عید کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے تو بڑے شہزادے کھڑے ہوئے تھے بچے، اور ان بچوں کے اندر ایک ایسا بچہ بھی تھا جس کا لباس پھٹا پرانا تھا، حالات بڑے خستہ تھے۔ میرے آقا نے ان سارے بچوں کو دیکھا، حضور نے سلام کیا، شفقت کیا، حضور نے اٹھا کے پیار فرمایا، لیکن ایک ایسا بچہ جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سر ندامت والا تھا، اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ کاش کہ میرا بھی کوئی ہوتا۔ اور اس جگہ پہ میرے آقا تشریف لے گئے، حضور نے وہاں ان کا ہاتھ پکڑا، بچے کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا، اور میرے آقا نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ بچہ کیا خواہش ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ میرے اگر والد ہوتے تو آج میں بھی کپڑے چینج کرتا اور میں بھی آج مطلب عید مناتا، نئے کپڑے پہنتا، سرما لگاتا، تیاری کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کے والد نہیں ہیں؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں محمد مصطفیٰ ہوتا ہوں۔ حضور نے انہیں اٹھایا اور میرے آقا اپنے گھر پہ لے گئے۔ گھر پہ لے کے جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کی تیاری فرمائیں اور ان کو اچھے کپڑے پہنائیں، کیونکہ یہ یتیم ہے۔ زمانے والے یہ نہ سمجھے کہ یتیم جو ہے لاوارث ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میں ہوتا اور خدا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب ایک معذرت کے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بات آ گئی ہے، عطا کیجیے عطا کیجیے۔ بالکل بالکل۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، کیا کہنے، کوئی بھی نہیں والی، اور اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یتیموں کو جھڑکنا نہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آ جائے اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جس سے اس کو لاوارث ہونے کا احساس ہو۔ فرمایا کہ جو یتیم ہوتے ہیں، مسند احمد بن حنبل جلد 9 کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو یتیم کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھ لے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے سر کے بال آئیں گے اللہ اتنے بالوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور باقاعدہ اسلام کی ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 523 24 25 پہ یتیموں کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے۔ یہ اردو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جلد 2 صفحہ نمبر 523، شبیر برادر والوں کو چھپی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کو اپنے گھر پہ لے آئے گا، الی طعامہ و شرابہ، اس کو اپنے کھانے اور پینے کی طرح بلائے گا، حضور نے فرمایا کہ عرش کا رب اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث پاک ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 392 پہ موجود ہے، عربی کتاب ہے۔ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یتیموں پر شفقت کرے گا، فرمایا کہ وہ شخص اور میں آنا وکافل فی الیتیمی کہا اتین فی الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جو میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ وَأَشَارَ بِإُصْبَعِهِ وسطی سبابہ، وسطی سبابہ، خنصر بنصر وسطی سبابہ، میرے آقا نے یوں ہاتھ کیا، حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر وہ مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح ہوگا جڑا ہوا، اس طرح ہوگا جڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہی درس ہے، یتیموں سے محبت کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جہاں یتیم ہوتے ہیں وہاں چھوٹے بچوں سے میرے آقا شفقت فرماتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرتا اور بڑوں کا ادب نہ کرتا ہو۔ اور ادب بھی میرے آقا نے سکھایا، ادب یہ زندگی میں بہت ضروری ہے، جس کو ادب نہیں ہوگا اس کو رب کی معرفت نہیں ہوگی، اور جس کے پاس ادب نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا۔ تو ادب ہو، شفقت ہو، یتیموں سے محبت ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے آقا نے ہمیں بتا دی ہیں۔ میرے آقا معراج لامکانوں پہ جانے کے باوجود بھی وہاں پہ جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک ہی بات تھی کہ براق سامنے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبریل کھڑے آ کر تشریف لائیں، حضور وہاں پہ رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج تو فرد کا دن ہے، فرد کی رات ہے، آج بھی کوئی پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا میں تو لامکانوں پہ جا رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ میری گناہ گار امت کہاں جائے گی؟
اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کی آدھی امت کو تو آپ کے نالین کا صدقہ بخش دیا۔ کہتے ہیں مالک آدھی کہاں جائے گی؟ اللہ نے فرمایا آدھی یہ ہے کہ وہ عبادت کرے گی تو میں بخش دوں گا، مالک اور کرم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جس کی طرف آپ کی آنکھ نظر کرم چلی جائے گی، آپ کی انگلی کا اشارہ چلا جائے گا، فرمایا کہ آپ کی انگلی والا اشارہ نیچے نہیں آئے گا، میں پہلے ان کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، واہ واہ واہ، جی بالکل عطا کیجئے کچھ اسی موضوع پر۔ صحیح کہا قبلہ، مفتی صاحب جو ہے بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور کیوں نہ ہو پیغمبر کو یتیموں کا احساس کہ جو خود اس درد سے گزر چکا ہے، اور قبلہ نے بھی بیان کیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی برابر۔ تو یہیں سے مقام ہے جناب ابو طالب جو ہے وہ آشکار ہوتا ہے، میں یہی لانے والا تھا آپ کو، جس نے محمد کی پرورش کی ہو، جس نے اس کی کہ جو یتیموں پر رحمت برسائے گا، اس کی پرورش کرنے والے کا مقام کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ تو میں اور اب اس موضوع میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سیر کر دیا آپ نے، سیر کر دیا۔ مائک عطا کیجیے گا مجھے۔ ابھی ہم معراج کا ذکر کر رہے تھے، اور علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جہاں پر جبریل امین کے پر جلنے لگے، سدرۃ المنتہا، ہاں سدرۃ المنتہا پر، اس پر 2 جملے میں بھی عطا کرنا چاہوں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ تو لوٹ کر آئیے رونق رمضان۔ مولایا صلی وسلم دائما پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ بے شک کیا موضوع ہے، سبحان اللہ، یہاں سے آگے کا رستہ۔ آج بہت بڑی رات ہے، اور میں اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، اور بہت شکریہ، بہت بڑی نوازش۔ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے آؤ وعدہ کریں۔ رمضان 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 رونق رمضان۔ اچھا جی، آؤ وعدہ کریں میں آج شفیق صاحب کو میں کہوں کوئی ایسا وعدہ آپ کا اس قوم سے اور خود سے اور مجھ جیسے گنہگاروں سے لینے کو دل کرتا ہے تو آج آپ لیجیے، کیونکہ آپ ہمارے بڑے محترم مہمان ہیں۔ میں چاہوں گا دیکھیں میں تو بڑا کم علم ہوں اور مجھے نئی بات کرنی آتی، لیکن میں علامہ صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، 2 چیزیں ہمارے اندر ختم ہو گئی ہیں، صبر اور شکر۔ یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہم نے جو پہلا شو کیا تھا اس میں ہمارا موضوع تھا صبر اور شکر۔ تو گویا چلیں ہم شفیق بھائی کا یہ وعدہ جو ہے ہم آپ سے اور ہم جیسے گنہگاروں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ مجھ جیسے خطا کار جو ہیں اور گنہگار جو ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور جن کی نظر ہی نہیں ہے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری سانس کا آنا جانا تک جو ہے وہ ایک نعمت ہے، احسان ہے خدائے بزرگ و برتر کا، اور ہم اسی کو اگنور کیے دیتے ہیں۔ جس دن ہم اٹھتے ہیں، میں عام اصطلاح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش، جب ہم اٹھتے ہیں ہمارا دن سموتھ چل رہا ہے، گاڑی ٹھیک چل رہی ہے، ATM کارڈ صحیح چل رہا ہے، ہم اگنور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں زندگی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ہم اٹھیں اور باہر نکلیں اور گاڑی خراب ہو، دن خراب آپ کا ATM کارڈ پھنس جائے نہ نکلے، آپ کا دن خراب، آپ کے آنے والے کئی دن خراب، آپ کا بٹوا خدا نہ خواستہ چھن جائے، آپ کا فون چھن جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ سموتھلی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر آپ کے نل میں پانی آ رہا ہے، آپ کے گھر میں کھانے کو ہے، آپ کے گھر میں بجلی ہے، آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں تن کو ڈھکنے کے لیے، تو وہی ہے شکر۔ وہیں سے شکر کا اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، وہاں تک پہنچنا، وہ حاصل کرنا، وہ کپڑے، وہ کھانا، وہ ایک وقت کا، وہ 2 وقت کا بھی کھانا، آپ ایک وقت کے بھی فاقے پر ہیں پھر بھی آپ سے نیچے کوئی ہوگا۔ اس لیے
اپنے سے نیچے دیکھیے اور شکر ادا کیجیے اس رب کا کہ اس نے ہمیں کیا کیا دیا. یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج جو ذکر کیا, آج جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, وہ بہت کم ہے. ہمارا ہم زیب ہی نہیں دیتا ہمیں کہ ہم ان کی شان میں کچھ کہہ سکیں, لیکن وہ قصہ سننے کا, وہ باتیں سننے کا جو لطف ہے وہ اب بہت کم ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ آج کے شو سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور وہ سنا جائے. تو جاتے جاتے بس ایک آپ سے گزارش کہ وعدہ کیجئے کہ آپ, میں, ہم سب جو ہے وہ اب سے شکر کریں گے. بے شک. علامہ صاحب دعائے خیر ہو جائے چلتے چلتے. ابھی آپ نے جو بات کی شکر کی, اسی تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھاؤں گا کہ پروردگار عالم نے بھی کہا کہ تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تو انسان جتنا شاکر ہوتا چلا جائے گا, اور صبر اور شکر یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں, یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی صابر اور شاکر نہ ہو, کوئی شاکر ہو صابر نہ ہو. صبر بھی شکر کی مانند ہے, شکر بھی صبر کی مانند ہے. سبحان اللہ. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اسی بات کو آپ نے جو وعدہ لیا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں صابرین میں, شاکرین میں شمار فرمائیں. اور ہمارے معاشرے میں جو یہ خرابی پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, کسی چیز کو عیب نہیں سمجھتے, تو یہ توفیق الہی ہے پروردگار عالم کی کہ ایسے پروگراموں کے ذریعے سے کم از کم انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جن کو لائٹلی لے رہا ہوتا ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے باراللہ اب تک ہم نے جو کچھ ذکر خیر کیا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے, ہمیں صحیح معنی میں, حقیقی معنی میں اپنے حبیب کی سیرت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شفیق بھائی ایسے نہیں جانے گے, ہمارے پاس آخری چند ساتیں ہیں, شاید 1 منٹ ہے یا 1.5, وہ میں آپ کی آواز پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رونق رمضان میں کل بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایمی اور محسن کو اجازت دیجیے. بسم اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام. ساڈی حاضری آقا قبول کر لیں, تینو خاتون جنت دا واسطائی. یا الہی واسطہ آلے رسول, یا الہی واسطہ ذکر رسول,
یہ سلام عاجزانہ ہو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل